اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال و لم یزل کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عزیزان گرامی قادر، جوں وقت گزر رہا ہے ہم بہت تیزی سے اس ماہ مبارک میں داخل ہوا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ جہاں وہ رجب اور شعبان میں اللہ کی رحمت خاصہ کے امیدوار نظر آتے تھے، وہیں ایک امید یہ بھی اظہار فرماتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، وبلغنا رمضان۔ عزیزو، فقط یہ جملہ اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ رمضان تک پہنچنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ اس میں پروردگار کی اگر رحمت خاصہ شامل حال نہ ہو، پروردگار کی خاص توفیق اگر شامل حال نہ ہو، تو ہم ماہ مبارکہ رمضان کے وہ فیوز اور برکات کے جو پروردگار عالم ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے وہ ہم نہیں لے پائیں گے۔ گویا رجب اور شعبان کے مہینے میں ریاضت نفس کے ذریعے سے نفس میں وہ استحقاق جب تک پیدا نہ ہو تب تک رمضان کی برکتوں کا حاصل ہونا محال ہے۔ چنانچہ شعبان کا وہ آخری جمعہ کہ جس میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ کے دہن مبارک سے وہ کلمات نورانیہ ادا ہوئے کہ جو تا قیام قیامت اپنی پوری آب و تاب اور جلالت کے ساتھ تاریخ کا حصہ رہی ہے، اور نہ فقط یہ کہ تاریخ میں ثبت رہیں گے بلکہ ہر مومن کے قلب میں جلوہ افروز رہیں گے۔ خطبے میں آپ نے اس حقیقت کا بیان فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو۔ یقیناً یہ فقط وہ لوگ نہیں تھے کہ جو رسول اللہ کے سامنے زانو ادب طے کیے ہوئے تھے، فقط مسجد نبوی کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہیں۔ جب رحمت للعالمین کی زبان سے ایھا الناس کے کلمات ادا ہوں تو یقیناً جہاں جہاں بھی انسان موجود ہیں ان سے خطاب ہے، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر، بے شک تمہاری طرف
اے لوگ تمہاری طرف کیا آ رہا ہے، الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، اے لوگو تمہاری طرف برکت، مغفرت اور رحمت کے ساتھ اللہ تعالی کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی تمہاری طرف خود چل کر آ رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ تم تک ایک فقط مہینہ آ رہا ہے بلکہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، برکت، مغفرت اور رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، بس تم اس کا استقبال کرو۔ آپ ہر ماہ رمضان کا خاص استقبال فرمایا کرتے تھے، ہر سال، اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ دیگر ائمہ اطہار بالخصوص حضرت سید الساجدین کی روش یہ تھی کہ جب ماہ مبارکہ رمضان قریب ہوتا تھا تو اس کے لیے اس طرح سے آمادہ ہوتے تھے جس طرح شادی کے وقت دلہن کے آنے کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ پھر جب ماہ مبارکہ رمضان رخصت ہوتا تھا تو آپ اس طرح آنسوؤں، گریاؤ، بکاؤ، نالاؤ، فریاد کے ساتھ ماہ رمضان کو رخصت کرتے تھے جس طرح گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان کو ماہ رمضان کے بارے میں معرفت، شناخت اور آشنائی ہو، اسی وقت انسان اس کا صحیح استقبال کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمانوں کی اگر کیفیت پر نگاہ کی جائے تو یقیناً اس وقت ماہ مبارکہ رمضان کے بارے میں جو ہماری ذہنی کیفیت ہوا کرتی ہے بالعموم وہ یہی ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور روزہ ایک سختی، عذاب، تکلیف، پریشانی اور بھوک و پیاس کا نام ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ذہن تیار نہیں ہے، بلکہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو مومن پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کسی طرح سے چھوٹ جائیں۔ کسی عالم دین سے سوال بنا بنا کر اس انداز سے سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ ہم سے روزہ چھوٹ جائے، جبکہ رسول اللہ اور ائمہ اطہار ماہ مبارکہ رمضان کے لیے استقبال کا اہتمام اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک بہت ہی عظیم فرصت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اور شاید زندگی میں اس کے بعد ہمیں نصیب نہ ہو۔ یہ فرق معرفت اور ذہنیت کا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہماری پہچان یہ ہے کہ اس نے ہمارے اوپر گھبراہٹ طاری کر دی، جبکہ رسول اللہ کی جو معرفت ہے اس نے آپ کو اس کی آمد پر مسرور اور اس کے استقبال کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے۔ لہذا آپ بھی اس خطبہ شریف میں معرفت اور شناخت عطا کر کے امت کو آمادہ کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت تک کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کی معرفت نہ ہو۔ مثلا جب تک دین کی معرفت نہ ہو انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا، یا یوں کہیے کہ دین پر کما حقہ عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب تک انسان کو قرآن اور اہل بیت کی معرفت نہ ہو تو انسان ان سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا۔
بس سارا دار و مدار معرفت پر ہے، لہذا ہر عمل معرفت کے ساتھ مشروط ہے۔ معرفت سے مراد صرف معلومات نہیں ہے۔ ہم عزیزان گرامی قدر معلومات اکٹھا کیے رہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں فقط اور فقط معلومات ہی حاصل ہو جائیں، لیکن کبھی بھی معلومات کو معرفت کے درجے تک لے جانے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ میں اپنے جیسے انسانوں سے مخاطب ہوں۔ معرفت سے مراد صرف معلومات نہیں ہے، بلکہ ایسی آگاہی، شعور اور بیداری ہے جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے اس کی حقیقت کھل کر واضح ہو جائے اور ہم اس سے آشنا ہو جائیں اور اس کے اندر چھپے ہوئے راز پائیں۔ وہ آگاہی جو انسان میں حرکت کا باعث بنے اسے معرفت کہتے ہیں۔ وہ آگاہی جو دلوں کو منقلب کر دے، جو دلوں میں تحریک پیدا کر دے، اسے معرفت کہتے ہیں۔ معرفت اور معلومات میں فرق ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کی معلومات ہیں، لیکن وہ معلومات جن کے متعلق ہیں ہم ان پر عمل پیرا نہیں۔ بس معرفت یا حقیقت کو جاننے سے ہی انسان کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے۔ ماہ مبارکہ رمضان کی معرفت کو رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمایا۔ ماہ رمضان سے فوراً ذہن میں روزوں کا ہی تصور آتا ہے، جبکہ روزے ماہ مبارکہ رمضان کا وظیفہ نہیں ہے۔ قرآن نے رمضان کا تعارف روزوں سے نہیں کرایا، بہت توجہ۔ قرآن کریم نے رمضان المبارک کا تعارف جس انداز سے کرایا وہ قرآن کا مہینہ کہہ کر تعارف کرا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے قرآن نازل کیا، یعنی یہ ماہ مبارک ماہ قرآن ہے۔ عزیزو، اس آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف نظر کیجئے، انشاءاللہ اس کے باطن کو درک کر سکیں گے۔ آیت کا آخری ٹکڑا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جب کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو کیا کرے؟ فَلْيَصُمْهُ، پس اس کے لیے روزہ رکھے۔ کس کے لیے روزہ رکھے؟ شہر رمضان۔ اللہ اکبر، کیا معنی؟ یعنی رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ہر نفس کو چاہیے کہ اس کے احترام میں روزہ رکھے۔ گویا روزوں کا رکھنا ماہ مبارکہ رمضان کا احترام کراتا ہے۔ روزہ انسان کیوں رکھتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ماہ مبارکہ رمضان میں روزے فرض کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر ایام میں یا دیگر مہینوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے نا۔ روزہ تو آپ سوائے روزے عید کے علاوہ آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یقیناً روزہ رکھنے کے کچھ فوائد ہیں۔
روزہ رکھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو اس میں سے ایک فائدہ اس آیت میں بھی بیان ہوا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ پروردگار، رمضان کا تقوی سے کیا ربط ہے؟ آخر کیوں تو خاص رمضان میں چاہتا ہے کہ اگر پورے سال تم وہ کیفیت نفس میں بیدار نہیں کر سکے جو ہونی چاہیے تھی، تو رمضان میں غافل نہ رہو اور اس کیفیت کو بیدار کرو کہ جو کہ خدا کی پرواہ تک لے جائے، یعنی خدا کی پرواہ کرو۔ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہا تقوی اختیار کرو گے تو اس آیت کے شروع میں جو لفظ استعمال ہوا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یقیناً قرآن کریم ہدایت کر رہا ہے، بینات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں ناس کے لیے، لوگوں کے لیے۔ عوام الناس قرآن میں موجود بین نشانیوں سے استفادہ حاصل کریں گے، لیکن کچھ بندگان خدا اس قدر خاص ہیں اور ان کی نظر اس قدر گہری ہے کہ وہ فقط ناس والی ہدایت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ ھدی للمتقین کی منزل پر آنے کے بعد قرآن مجید سے وہ حاصل کر لیں گے کہ جو کہ فقط متقین کے حصے میں آتا ہے۔ پروردگار، انہیں ایسی کیا خاص شے میسر آتی ہے؟ کہا ھدی للمتقین، ہم ہدایت کر رہے ہیں متقین کو، اس لیے خاص ہدایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، اس لیے کہ یہ غیب پر ایمان لائیں اور اس شے میں سے خرچ کر رہے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ گویا انفاق بھی کر رہے ہیں، غیب پر نظر بھی کر رہے ہیں، انفاق بھی کر رہے ہیں۔ یہ صفت اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اب یہ قرآن کریم سے وہ جوہر لے سکیں گے کہ جو کہ ایک عام انسان اس انداز سے نہیں لے سکتا۔ اسی لیے کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی بھی شہر کو پالے اسے چاہیے کہ اس کے احترام میں روزہ رکھے، تاکہ روزہ رکھنے کے بعد وہ خاص نعمت جو پروردگار نے اس رمضان میں ہمیں اور آپ کو دی ہے اس سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکے۔ نزول قرآن، وہ نعمت قرآن کے علاوہ کوئی نعمت نہیں۔ اسی لیے کہا کہ کون سا مہینہ؟ رمضان، وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ لیکن عزیز بہت توجہ کیجیے، نزول قرآن یعنی باران یا بارش کے نزول کی طرح نہیں ہے، بلکہ نزول قرآن کا مطلب مومن کے دلوں میں معرفت قرآن کا اترنا، سمجھ میں آنا ہے اور قابل فہم ہونا۔ اس مہینے کو ربیع القلوب، ربیع المومنین اور ربیع القرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ دلوں کی بہار ہے، یہ مومنین کے لیے بہار ہے، یہ قرآن کے لیے بہار ہے۔ مثلا جب برسات کا موسم آتا ہے تو زمین میں کھڑی ہوئی خشک لکڑیاں بھی ہری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ماہ مبارکہ رمضان جب آتا ہے تو رمضان میں بھی یہ قوت و طاقت موجود ہے کہ یہ مہینہ مردہ دل کو زندہ کر دے اور اس میں بہار آ جاتی ہے۔ ماہ رمضان قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مناسب ترین موقع و فرصت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے
پروردگار کی طرف سے نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی صدور. اب یہاں صدور کا ترجمہ عموماً دل کیا جاتا ہے، جو کہ ایک عامیانہ ترجمہ ہے. اکثر اس کا ترجمہ سینہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ آپ کے اور میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جب کبھی دل اور سینے کی بات کی جائے تو فقط دل سینے میں دھڑکتے ہوئے اس پمپنگ اسٹیشن کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے، جبکہ اس کے مصادیق اور بھی بہت ہیں. ابھی کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس شے نے ہمارے قلب کو حول کیا ہوا ہے، ہمارا قلب جس شے میں گھرا ہوا ہے، اس کے لیے، اس کے مرض کے لیے شفا ہے قرآن کریم، اور ہدایت و ہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت. گویا اگر انسان درجہ کمال پر نہیں ہے، درجہ ایمان پر نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ رحمت بھی میسر نہیں ہے کہ جو کہ قرآن کریم میں پوشیدہ ہے. سورہ یونس کی 57 نمبر کی آیت میں 4 خصوصیات قرآن کریم کی پروردگار عالم نے بیان کر، یعنی کہ نصیحت کرنے والا ہے، ناصح ہے، شفا ہے دلوں اور سینوں میں موجود بیماریوں سے شفا ہے، ہادی ہے مومنین کو ہدایت کرنے والا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے رحمت ہے. عزیزان گرامی، سالکین اللہ کے سال کے آغاز کے مہینے میں، یا سالکین کے جو آغاز ہے سال کا، وہ بھی ماہ مبارکہ رمضان ایک انداز سے قرار پاتا ہے. یقیناً جس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبہ جات کے اندر سال کا آغاز ہوا کرتا ہے. مثلا اگر کہا جائے کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کا سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے، مالی سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے سالکین اللہ کے سال کا آغاز ایک انداز سے رمضان المبارک میں ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ ان کے عبادی سال کا آغاز رمضان میں ہوتا ہے. وگرنہ دوسری روایات کی طرف اگر نظر کی جائے تو ماہ رجب سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سیر و سلوک کی وادی میں سفر کرنے والوں کے سال کا آغاز اور رجب، شعبان، رمضان یہی ایام قرار پاتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے بھی ہمیں اس موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 کی طرف اشارہ کیا گیا. اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف زحمت اور کوشش سے جا رہا ہے اور آخر کار اپنے پروردگار سے جا ملے. لیکن اے حضرت انسان، ملاقات اگر تیاری کے ساتھ ہو تو پھر اس ملاقات کا لطف ہی کچھ اور ہے. بالکل اسی انداز سے کہ اگر کوئی طالب علم پورے سال محنت نہ کرے اور کتابوں کو ہاتھ تک نہ لگائے، اس کی ملاقات آخر کار امتحان کے کمرے میں اس کے پرچے سے ہو جائے گی. بغیر تیاری سے جب اس امتحانی پرچے سے ملاقات ہوگی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ بالکل اسی انداز سے اگر تیاری کے بغیر پروردگار سے ملاقات ہوئی تو نتیجہ آپ کے اور ہمارے اسی دنیا میں سامنے آئے. چنانچہ انسان پچھلے ماہ رمضان سے لے کر موجودہ ماہ رمضان تک محاسبہ کرے کہ اس دورانیے میں خدا بند متعال کے قریب ہوا ہے یا نہیں. اگر قریب ہوا ہے تو دیکھے کتنا آگے بڑھا ہے،
اور پروردگار کا قرب حاصل کیا ہے یا نہیں؟ عظیم علماء اہل سیر و سلوک جیسے سید ابن طاؤس، جیسے سید ابن فہد حلی اور اس طرح کے بزرگ علماء جو خدا کی طرف ہمارے رہنما و مربی اور معلم ہیں، انہوں نے خود بھی یہ راہ طے کی ہے۔ عزیزان گرامی حاضر، اپنے شاگردوں اور دوسروں کو بھی رہنمائی فرمائی۔ کس طرح آپ نے خدا بند متعال کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ بزرگان رمضان المبارک کو اپنے عبادی سال کا پہلا مہینہ تصور کرتے تھے۔ یہاں سے سالک کے سال کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اس حقیقت سے بسا اوقات کھل کر اپنے شاگردوں کو بیان فرماتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے ہیں اور روزہ ماہ رمضان کا ادب ہے، جیسا کہ چند دقیقوں پہلے بیان کیا۔ چنانچہ روزے سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی گرمی کے خوف سے روزہ ترک کریں، کیونکہ روزہ اپنے اندر بہت ساری حکمتیں رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ کس انداز سے ابھی رمضان کی آمد ہے، اسی طرح سے مختلف نسخہ شیئر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جناب سحری میں اس شے کا استعمال کر لیجئے، یہ کھا لیجئے تو پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رمضان نہیں کوئی عذاب آ رہا ہے اور بھوک اور پیاس اتنی شدید ہوگی کہ اس سے کس انداز سے ہم لوگ بچ سکیں گے، اور جناب اسی سے بچنے کی ٹپس دی جا رہی ہوتی۔ روزہ مردہ انسان کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ حتی المقدور جہاں تک روزہ رکھنے کی طاقت و قدرت ہو، روزہ رکھیں تاکہ روزے کے اثرات و برکات حاصل ہو سکیں۔ ماہ مبارک رمضان جو قرآن کے نزول یعنی فہم قرآن کا مہینہ ہے، اس میں مومنین کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ محشور ہوں اور خدمت قرآن میں رہیں۔ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ انتظام کیا ہے اور روزہ خوروں کے لیے الگ انتظام کیا ہے۔ روزہ خوروں کے لیے وہی دوزخ ہے جس کا نام جہنم ہے، جہاں روزہ خوروں کے لیے عذاب اور جلنے کا بہترین انتظام ہے، جس کو انسان تحمل نہیں کر سکے گا اور نہ ہی مرے گا، نہ ہی جیے گا۔ اس معصیت خداوند سے پناہ مانگیے کہ روزہ کھانا معصیت الہی ہے۔ معمولی لوگوں کے مشورے سے روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جن لڑکوں کی عیسوی سال کے حساب سے 14 سال مکمل ہو گئے ہیں، وہ قمری لحاظ سے 15 سال کے ہو جاتے ہیں، یعنی بالغ ہو جاتے ہیں، بس ان پر روزہ واجب ہے۔ اسی طرح لڑکیاں جو عیسوی سال کے حساب سے 9 سال کی ہو گئی ہیں، وہ قمری حساب سے 10 سال کی ہو جاتی ہیں۔ 9 سال کی بچی جب روزہ رکھتی ہے تو یقیناً بچی ہے، نڈھال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ماؤں کو چاہیے کہ اس کو سحری اچھے سے کرائیں، نہ کہ یہ کہیں کہ نہیں ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہو جائے گی پھر روزہ رکھے گی۔ معصیت ہے، گناہ ہے، کفارہ ہے۔ چنانچہ کوشش کیجئے کہ سحری کا اہتمام کیجئے، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھا دیجئے، تاکہ یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ مناجات کا وقت ہے۔ دعائیں کیجئے، مناجات کیجئے، اور پھر خود جسم انسانی کھانے کی طرف مائل ہوگا، پھر کچھ غذا تناول کیجئے۔ رمضان کی ان ساعتوں کو فضول رسومات میں ضائع نہ کیجئے۔ ہم بہت ساری رسومات کے اندر بہت اہم موقع ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے وظیفے انجام دیتے ہیں کہ جناب کوئی خاص دن آیا، 15 شعبان آئی تو پورا دن حلوہ پکانے میں ہی گزر گیا۔ جو رات بچی تو اس میں حلوے بانٹنے کے اندر بھی جب آئے اور حلوے کھا کر، پوریاں کھا کر، حلوے بانٹ کر جب آئے تو اب جسم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ایک دعا بھی پڑھ لی جائے، جبکہ شعبان کی وہ رات حلوے بانٹنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ تصور کیجئے ہم نے اپنے آپ کو کس انداز سے رسومات پہ گھیر لیا ہے، بالکل اسی انداز سے جیسے ہی رمضان المبارک آیا تو ذہن میں سحری اور افطاری، کب سحری کرنی ہے، کب افطاری کرنی ہے، کیا پکنا ہے، یہ اس انداز سے خود کو رمضان کے مہینے کو، اس ساعتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ چنانچہ اہتمام کیجیے،
اس دسترخوان سے تناول کرنے کا اہتمام کیجئے جو پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے بچھایا۔ وہ کون سا دسترخوان ہے عزیزو؟ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سحر اور افطار کا دسترخوان آتا ہے۔ اس دسترخوان پہ جو نعمتیں رکھی ہیں یقیناً یہ ہمارا ظاہری وجود اس سے استفادہ کرتا ہے، یقیناً ہماری جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بہت حد تک، اور کسی حد تک روحانی تسکین ملتی ہے، لیکن بہرحال اصلاً ہم فقط بھوک اور پیاس اور فقط اپنے جسمانی اور مادی ضروریات کی طرف نگاہ کیے ہوتے، جبکہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں جو دسترخوان ہمارے لیے بچھایا ہے اس کے لیے روایات میں نقل ہوا ہے کہ القرآن معدب اللہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ چنانچہ مادی دسترخوان پر آپ کے موجود کی غذا ہے، لیکن آپ کے وجود کی غذا قرآن کریم کے دسترخوان پر موجود ہے۔ روزہ رکھ کر فقط بھوک اور پیاس سے متعارف کروانا مقصود نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کے وجود کی ایک اور حقیقت کی، صفات غریزہ کے علاوہ جو صفات ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے روزے کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ انسان اپنے موجود کی طرف بھی نگاہ کرے کہ اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ یہاں بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو مشغول کرنے کے بعد انسان اپنی ان ضروریات کی طرف نگاہ کرے کہ جو کہ اس کے وجود کا حصہ ہیں، جو کہ اس کے اصل وجود ہے۔ اس موجود کی حقیقت کا نام وجود ہے، اور اس وجود کی غذا کیا ہے ہم سارا سال اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، سارا سال اس کی غذا کا خیال نہیں کرتے۔ چنانچہ اس مہینے میں خاص کھانے اور پینے سے وہ بھی ایک خاص مدت کے لیے روک دیا گیا تاکہ اپنے موجود کی اس حقیقت کی طرف توجہ کی جا سکے جس کی طرف پروردگار توجہ کرانا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے رمضان المبارک کو یاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم الشہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام، کہ اے لوگو تمہاری طرف برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ اللہ کا مہینہ خود چل کر آ رہا ہے، اٹھو اس کا استقبال کرو۔ اس مہینے کے ایام، یہ وہ مہینہ ہے جو کہ افضل الشہور ہے، تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ اس کے ایام افضل الایام ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ایام افضل الایام ہیں بلکہ کہا وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِي إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اس کے ساعت، اس کی گھڑیاں جو ہیں وہ دیگر مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ السَّاعَةُ هُوَ شَهْرُ، یہ اس کے جو ساعت ہیں وہ دوسرے مہینے کی ساعت سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے دعتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اللہ کی ضیافت، ضیافت کسے کہتے ہیں؟ عمومی ترجمہ دعوت ہے، لیکن دعوت کون سی دعوت ہے؟ ضیافت وہ دعوت ہے جس میں کھانے کا انتظام کیا ہے۔ پروردگار عالم نے رمضان المبارک میں ہمارے لیے کس غذا کا انتظام کیا ہے؟ یقیناً اگر آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے بہت سارے چینلز کے اوپر دیکھیں گے کہ بہت سارے نام نہاد اسکالرز بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیے رمضان کتنی بڑی نعمت ہے کہ سارا سال جس نعمت سے انسان استفادہ نہیں کر پاتا رمضان میں کر لیتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سارا سال فروٹ نہیں کھاتے ہیں اور اب رمضان میں روز فروٹ کھائیں گے، گویا اس کی نظر میں فقط فروٹ ہی نعمت ہے۔
اس کی نظر میں فقط روٹی اور پانی ہی نعمت ہے. یقیناً یہ نعمت ہے، لیکن پروردگار نے رمضان میں خاص نعمت کا انتظام کیا ہے، تیری ضیافت کا انتظام کیا ہے. کون سی ضیافت ہے؟ وہ کون سا دسترخوان ہے جو پروردگار نے خاص تیرے لیے بچھایا ہے؟ معدب اللہ، وہ دسترخوان القرآن معدب اللہ، وہ قرآن کا دسترخوان ہے جو تیرے سامنے بچھا ہوا ہے. اب اس دسترخوان سے جو نعمتیں اٹھائی جائیں گی یقیناً کبھی ختم ہونے والی نعمتیں نہیں ہیں، باقی رہنے والی نعمتیں ہوں. عزیزان کرام، چاہتا یہ تھا کہ کچھ اور رسول اللہ کے کلمات نورانیہ میں سے آپ کے سامنے چند کی تشریح کر سکوں، لیکن اس درس کا وقت بہت ہی مختصر ہے. میں چاہوں بھی تو اس نشست میں بیان نہیں کر پاؤں گا. بس آخری بات کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتا کہ اس ماہ مبارک رمضان جو کہ بالکل نزدیک ہے، پروردگار نے ہماری اور آپ کی ضیافت کا انتظام کیا ہے. اور وہ ضیافت کیا ہے؟ وہ ضیافت قرآن کریم سے استفادہ ہے. تو آئیے اپنے نفس کو اس قدر آمادہ کر لیں کہ پروردگار عالم نے جس ضیافت کا انتظام ہمارے اور آپ کے لیے کیا اس سے کم حق استفادہ حاصل کر سکیں. یہاں اب میں چاہوں گا کہ آخری 2 منٹ میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جو کہ یقیناً اہم ترین حصہ ہے، اسی لیے تو ہم یہ درس آن لائن لے رہے ہیں، وگرنہ یہ لیکچرز تو آپ کہیں اور سے بھی سن سکتے ہیں. پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، کیسے محسوس کریں کہ خدا کے نزدیک ہوئے یا نہیں؟ گزشتہ اور اس سال میں فرق کرنے کے لیے یہ دیکھیے کہ آپ کے اعمال میں کس قدر خلوص آیا ہے. جس قدر خلوص آپ کے اعمال میں ہے گویا اس قدر آپ خدا سے قریب ہو گئے ہیں. اگر آپ کیے گئے افعال اور اعمال کی جزا کسی غیر سے چاہتے ہیں، چاہے شکریہ کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ ابھی بھی کمی باقی ہے. جب آپ فقط اور فقط خدا کے لیے کوئی کام انجام دیں گے تو سمجھ جائیے کہ یہ کام آپ نے فقط خدا سے قریب ہونے کے لیے کیا ہے اور آپ کو خدا کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. دعائے ابو حمزہ فمالی کے اردو شرح کی طرف رہنمائی کیجیے. یقیناً اس وقت ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ رمضان میں ممکن ہوا تو کوشش کریں. صفات غریدہ یعنی وہ صفات کے جو کہ حیوانی صفات ہیں، یعنی وہ اشیاء، وہ صفات کہ جو کہ کسی حیوان میں اور انسان میں مشترک ہیں، مثلا بھوک کا، پیاس کا، اپنی جسمانی ضروریات کا پورا کرنا. تو اگر فقط انہی کی طرف مائل رہیں گے تو انسان کو وہ صفات جو انسان کو انسان بناتی ہیں اس سے غافل ہو جائیں گے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ ہمیں اپنی ان صفات کی طرف خاص توجہ دینے کے لیے پروردگار نے اہتمام فرمایا. غالباً اب کوئی سوال نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی باقی نہیں ہے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں رمضان المبارک سے ایسے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس طریقے سے استفادہ کرنے کا حق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.